علامہ اون محمد نقوی صاحب قبلہ، ہم ان کا پیغام سنتے ہیں اور پھر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے علامہ اون محمد نقوی صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حضرت علامہ ابو طالب ابن مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب، جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے آگے جوہری لگانا پسند فرمایا کہ ان کے بابا کا نام زندہ رہے، اور آج پوری دنیا کی زبان پر طالب جوہری، طالب جوہری، جوہری، جوہر کی وجہ سے جوہری، اور جوہر ان کے والد صاحب جو کہ خود ایک بلند پایا اور ایک بزرگ عالم دین تھے۔ اور علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کا خانوادہ انڈیا ہی سے علم و ادب اور روشنی کا مینارہ رہا ہے، اور خاص طور پر علامہ طالب جوہری صاحب نے اپنے بزرگوں کی خدمات کو چار چاند لگائے اور ایک سپوت بیٹا ہونے کا ثبوت دیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں لغت میں سپوت بیٹا اس بیٹے کو کہتے ہیں جو اپنے بابا کی عزت کو بڑھائے اور اس میں اضافہ کرے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے ویسے ہی لال ہیں جیسے امام حسن علیہ السلام، یا امامت کے اعتبار سے تمام کے تمام 12 کے 12 امام ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، علم و عمل میں، علم و فضل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عصمت میں، طہارت میں، امور تکوینی پہ قدرت رکھنے میں، یہ تمام کے تمام ایک ہی جیسے ہیں ائمہ علیہ السلام۔ لیکن مولا علی علیہ السلام وہ کہ جو خود قرآن ہے، اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ القرآن و مال علی والعلی و مال قرآن۔ لیکن سپوت بیٹا وہ ہوگا کہ جو اس قرآن کو سر اور جسم میں جدائی ہو جانے کے بعد نو کے نیزہ پر تلاوت کرے، وہ بیٹا سپوت بیٹا کہلاتا ہے، جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے موجودہ صدی میں اگر کوئی علم و عمل کے اعتبار سے سپوت بیٹا اپنے بابا کا قرار پایا تو وہ علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب کے فرزند حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب قرار پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بابا کی، اپنے بزرگوں کی عزت میں اضافہ کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کی خود علم و عمل اتنا بلند تھا، ساتھ کے ساتھ انہوں نے اپنے 3 لائق بیٹے چھوڑے کہ جو اس وقت ممبر اور محراب کی، اور گویا محراب اس معنی میں کہ یقیناً جو بات محراب کے ممبر سے کی جاتی ہے وہی مجلس کے ممبر سے کی جاتی ہے۔ تو آج آپ کے تینوں فرزند حضرت علامہ ریاض جوہری صاحب، حضرت علامہ اسد جوہری صاحب، حضرت علامہ جو ان کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں حضرت علامہ امجد جوہری صاحب، جس انداز سے اس ممبر کی خدمت فرما رہے ہیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ہدایت ٹی وی کا اور خاص طور پہ عمران نقوی بھائی کا کہ جو اپنے بزرگوں کی یاد قائم کر کے اور حق ادا کر رہے ہیں کہ جو کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب نے قوم پر اپنے علم و عمل سے اپنے قرآن کی فہمی لوگوں تک پہنچائی، فہم قرآن کا لوگوں کو دیا، اور اسی طرح سے ٹی وی پر آپ نے فہم القرآن میں جس انداز سے برادران اہل سنت کو اپنا گرویدہ بنایا، اسی طرح سے ممبر پر آخری زمانے میں تو وہ کھل کے تقریریں کیا کرتے تھے فضائل اہل بیت کی، اور کہا کرتے تھے کہ ماتم کے حوالے سے قرآن سے دیکھنا ہے تو آؤ میرے پاس، رونے کے حوالے سے قرآن سے دیکھنا ہے تو آؤ میرے پاس، اگر گریہ وزاری کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو آؤ میرے پاس، اگر رسوم عزاداری علم تعزیہ ذوالجناح اس سے متعلق اگر تمہیں کوئی دلیل چاہیے تو آؤ میرے پاس۔ تو آخری ایام میں جو ان کی مجالس اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ کھل کے لوگوں کو دعوت جنت دی ہے، اور کہا ہے کہ آؤ، حسین ہی کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جو
تمام لوگوں کو جنت میں لے جانے والا دروازہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ علماء کا جمع غفیر تھا جنہوں نے اس جنازے میں شرکت کی، اور پھر کس احترام سے ان کو ان کی اپنی لائبریری میں سپرد تراب کیا گیا۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، تو آج اگر آپ دیکھیں تو ان کی قبر اطہر پر تمام لوگ روزانہ کی بنیاد پر وہاں ماتمداری کر رہے ہیں، وہاں تقاریر ہو رہی ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے ڈیلی کی بنیاد پر وہاں، اور چیلم تک تو خاص طور پہ ہوگا، اور بعد میں بھی۔ میں اپنے ایک دوست ابرار حسن بھائی سے اور عقیل شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ علامہ صاحب کی قبر جو ہے وہ یہاں سے لوگوں کے مرادیں پوری ہوں گی یہاں، کیونکہ یہ سیر و سلوک والے عالم تھے، ان کے پاس عملیات اور وظائف کا ایک بڑا خزانہ تھا، اور وہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے بھی کافی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ تو دعا ہے کہ خداوند متعال علامہ صاحب کی خدمات کا بہترین اجر انہیں برزخ میں بھی اور قیامت میں بھی عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں میں خداوند متعال ایسے افراد پیدا کرے جو عزادار بھی ہوں، وزادار بھی ہوں، ماتمدار بھی ہوں، اور جو قرآن سے وہ استنباط کرتے تھے اس کو ان کی اولاد بھی اسی انداز سے سپوت بیٹے بن کے اس دین کی، اس ملت کی خدمت کریں۔ بس میں گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے، اس ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے، عمران بھائی کے ذریعے سے، کہ وہ علامہ صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو اپنے بزرگوں کے لیے آپ فاتحہ اور نظر نیاز کا اور گویا اہتمام کرتے ہیں شعبان میں اور ہر شب جمعہ، تو علامہ صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی خدمات لامحدود ہیں، اور آپ ایک عظیم ہستی تھے، ایک عہد ساز شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئے۔ دعا ہے کہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔